السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ کو جانیں گے۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کے ساتھ جب فرعون کے دربار میں گئے تو بلا خوف و خطر کے محل کے اندر چلے گئے، اور جب فرعون کے سامنے پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا: اے فرعون، میں جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا نبی اور رسول ہوں۔ میرے لیے کسی طرح زیبا نہیں کہ اللہ پر حق اور سچ کے علاوہ کچھ اور کہو۔ بلا شبہ میں تمہارے لیے تمہارے پروردگار کے پاس سے دلیل اور نشانیاں لایا ہوں، بس تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ فرعون نے جب یہ سنا تو کہنے لگا: اے موسیٰ، آج تو پیغمبر بن کر میرے سامنے بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کرتا ہے؟ وہ دن بھول گیا جب تو نے میرے ہی گھر میں پرورش پائی اور بچپن کی زندگی گزاری، اور کیا تو نے یہ بھی بھول گیا کہ تو نے ایک مصری کو قتل کیا اور یہاں سے بھاگ گیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اے فرعون، صحیح ہے کہ میں نے تیرے گھر میں پرورش پائی اور ایک مدت تک شاہی محل میں رہا، اور مجھے یہ بھی اعتراف ہے کہ غلطی کی بنا پر مجھ سے نادانستانہ ایک شخص قتل ہوا اور میں اس خوف سے چلا گیا تھا، لیکن یہ خدائے تعالیٰ کی رحمت کا کرشمہ ہے کہ اس نے تمام بے کسانہ مجبوریوں کی حالت میں تیرے ہی گھرانے میں میری پرورش کرائی، اور پھر مجھ کو اپنی سب سے بڑی نعمت نبوت و رسالت سے سرفراز کیا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پرورش اور حسن سلوک کا جو احسان جتلایا تھا، اس کا جواب دیتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: مجھ پر تیرا کیا یہی وہ احسان ہے جسے تو جتانا چاہتا ہے اور جتا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر کے رکھا ہے؟ فرعون جب یہ باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہنے لگا، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا: رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا: کیا تم سن نہیں رہے موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا: لوگو، تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: وہی مشرق و مغرب اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو تو یقیناً ان ساری چیزوں کو سمجھ جاؤ گے۔ فرعون اللہ رب العالمین کا انکار کرتا تھا، لیکن وہ یہ سب محض ہٹ دھڑمی کی بنیاد پر کہہ رہا تھا، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ وہ ایک بندہ ہے اور کسی اور کے سائے ربوبیت میں ہے، اور اللہ ہی خالق ہے اور سچا معبود ہے، لیکن وہ دلائل کے میدان میں شکست کھا چکا تھا۔ اسے اس کے شبہات کا واضح جواب مل چکا تھا، اور اب اس کے پاس عناد اور ضد کے سوا اللہ پاک کے وجود سے انکار کی کوئی وجہ نہ تھی، اور اس نے اپنی بادشاہیت، اقتدار اور اختیارات کا رعب ڈالنا چاہا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ فرعون کہنے لگا: سن لے، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں شامل کر لوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا: اگرچہ میں تیرے پاس کوئی کھلی چیز لے آؤں تو بھی تو مجھے قیدی بنا لے گا۔ فرعون نے کہا کہ اگر تو سچوں میں سے ہے تو اسے پیش کر، مجھے دکھا،
آپ نے موسی وقت اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی جو اچانک زبردست اژدہا بن گئی اور اپنا ہاتھ کھینچ نکالا تو وہ بھی اس وقت دیکھنے والوں کو سفید چمکیلا نظر آنے لگا۔ یہ دو معجزے ہیں جن سے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی، یعنی عصا جو لاٹھی اور ید بیضا۔ لیکن ان سب سے بھی فرعون کو کوئی فائدہ نہ ہوا اور وہ کفر پر اڑا رہا۔ اس نے ان معجزات کو جادو قرار دیا اور ان کا مقابلہ جادو کے ذریعے سے کرنا چاہا۔ اس نے اپنے ملک کے ان تمام جادوگروں کو جمع کرنے کے لیے آدمی بھیج دیے جو اس کی رعیت میں شامل تھے، لیکن اس کے نتیجے میں حق کی حقانیت مزید پختہ ہو گئی۔ اصل میں ایسا ہوا کہ فرعون نے ایک میلہ لگوایا، تمام لوگوں کو جمع کیا اور اپنی پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے مقابلہ پر لگا دیا۔ اور اس میلے کے ازدحام بھیڑ میں جہاں لاکھوں انسانوں کا مجمع تھا، ایک طرف جادوگروں کا ہجوم اپنی جادوگری کا سامان لے کر جمع ہو گیا اور ان جادوگروں کی فوج کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تنے تنہا ڈٹ گئے، کھڑے ہو گئے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر کہا کہ اپنے جادو کی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا تو ایک دم وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر پورے میدان میں ہر طرف پھینکا دیں اور فنکارے مار کر دوڑنے لگے۔ وہ فنکارے مار کر دوڑنے لگے اور پورا مجمع خوف و ہراس میں بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا، اور فرعون اور ان کے تمام جادوگر اس کرتب کو دیکھ کر اپنی فتح کی گھمنڈ اور غرور کا نشہ میں بدمست ہو گئے اور جوش شادمانی سے تالیاں بجا بجا کر اپنی مسرت کا اظہار کرنے لگے کہ اتنے میں ناگہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حکم سے اپنی مقدس لاٹھی کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا تو یہ لاٹھی ایک بہت بڑا اور نہایت ہیبت ناک اژدہا بن کر جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا، کھا گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدہ میں گر پڑے اور بآواز بلند یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ آمنا برب ہارون و موسیٰ، یعنی ہم سب حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہم السلام کے رب پر ایمان لے کر کے آئے۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس واقعہ کا ذکر بہت بہترین انداز میں کیا ہے، لیکن فرعون پھر بھی ایمان نہ لایا اور اپنے کفر پر اڑا رہا۔ ایک روایت کے مطابق اس نے تمام جادوگروں سے کہا کہ مجھے رب مان لو نہیں تو میں تمہیں قتل کروا دوں گا، لیکن تمام جادوگر اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے اور فرعون نے ان تمام جادوگروں کو آگ میں پھینک کر قتل کروا دیا۔